بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اسی ذات کو زیبا ہیں جو دنیا میں رحمان اور آخرت میں رحیم ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں سب سے پہلے ان والدین سے مخاطب ہوں جو اپنے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اچھے سے اچھا اسکول، اچھے سے اچھا اکیڈمی، اچھی سے اچھی ٹیوشن اور اچھے سے اچھے اساتذہ کرام کو مہیا کرنے کے لیے دن رات کوششوں میں ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ ان کے بچے کامیاب ہوں، لیکن اس کامیابی میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ان کی خراب لکھائی ہے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کی خراب لکھائی سے پریشان ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک بار میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے میں ان عوامل کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو جن کی وجہ سے ہمارے بچوں کی لکھائی آج نہیں بن پاتی، اچھی ہینڈ رائٹنگ نہیں لکھ سکتے۔ اس میں کچھ ٹولز ہمارے سسٹم کے دیے ہوئے ہیں۔ وہ ٹولز کیا ہیں؟ وہ ٹولز پینسل ہے، وہ ٹولز بال پوائنٹ ہیں، وہ ٹولز مارکر ہیں، وہ ٹولز پوائنٹر ہیں۔ یہی وہ 4-5 چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو سٹارٹ میں دی جاتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹارٹ کی بیس سے اگر آپ بچوں کو یہ چیزیں دیں گے تو ان کی لکھائی بہتر ہونا ناممکن ہے۔ سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ ہم نے کیسے لکھنا ہے۔ اور ہمارا تعلیمی معیار جو اس وقت نظام کی صورتحال ہے، آج سے 15-20 سال پہلے شاید ایسا نہیں تھا۔ اس وقت اساتذہ کرام کی توجہ ہوتی تھی، لکھائی پہ توجہ ہوتی تھی، لیکن اب جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے اسکولز کا، اس میں بچوں کو بالکل نہیں بتایا جاتا، وہ پریکٹس بالکل نہیں کی جاتی۔ وہ ٹولز ناپید ہیں جن سے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوگی۔ اب اس ہینڈ رائٹنگ سے سب سے بڑا فائدہ جو یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں نکھار آئے گا۔ وہ نکھار اس کے چلنے میں، وہ نکھار اس کی گفتگو میں، وہ نکھار اس کے لین دین میں، وہ نکھار اس کے اوڑھنے میں، وہ نکھار اس کے پہننے میں ہوگا۔ اب ہمارے سسٹم نے ہمیں ہمیشہ سے یہ بتایا ہے کہ جہاں بھی آپ ایسی کوئی ایک لائن دیکھیں گے تو اس کو آپ الف کہیں گے۔ میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس آدمی نے رائٹنگ نہیں لکھی، اگر آپ اس کو ایک لائن لکھ کر دیں گے تو وہ اس کے بارے میں جو اپنی رائے دے گا یا الف دے گا یا ون دے گا۔ ان دو رائے کے علاوہ کسی کے پاس تیسری رائے نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں یہاں پر ون لکھتا ہوں، فار ایگزامپل میں نے یہاں پر ون لکھ دیا، اور اگر میں اس کے آگے بے لکھ دیتا ہوں تو یہ ہمارا ون جو ہے الف میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہاں پر میں 2 لکھ دیتا ہوں، اور یہاں پر 3 لکھ دیتا ہوں، اور یہاں پر 4 لکھ دیتا ہوں، تو 1 2 3 4 الف بے پے اور تے۔ اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ الف ہے یا بے ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ہمیں اسکول میں یہ بتایا جاتا ہے۔ اسی چیز کو سیکھنے کے لیے، اسی چیز کو سکھانے کے لیے، آپ کی پریشانی کے حل کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا چینل بنا رہے ہیں جس میں آپ کا تعاون، آپ کی محبتیں اور آپ کی دعائیں، ان سب کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اب آج ہم یہ سیکھیں گے کہ الف کی شکل کیسی ہوتی ہے اور بے کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ کسی بھی چیز میں، کسی بھی ڈرائنگ میں جب کوئی کارٹونسٹ کارٹون بناتا ہے، کبھی آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ اب میں چلے بچوں سے مخاطب ہوں۔ بچے مسٹر بین دیکھتے ہیں۔ اب ایک مسٹر بین اوریجنل ہے اور ایک مسٹر بین کارٹون ہے۔ اب اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر، تو کوئی ایسی لائن نہیں ہے جو مسٹر بین سے مشابہت کرتی ہوگی، لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جس سے آپ یہ بتا سکتے ہیں۔ یہی پوائنٹ ہم نے سیکھنا ہے کسی بھی چیز کو ڈرائنگ کرنے کا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ آپ کے بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم الف لکھتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے۔ چلیں اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں کہ میں بچے کو کہتا ہوں کہ بیٹا جائیں آپ پینسل لے کر آئیں،
تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بک لے آئے؟ وہ پینسل لائے گا۔ وہ کیوں پینسل لائے گا؟ کیونکہ اس نے مشاہدہ کیا ہے کہ پینسل کسے کہتے ہیں، اسے پینسل کی پہچان ہے، وہ جانتا ہے کہ پینسل کیا ہے، اسے پتا ہے کہ بک کیا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ بیٹا چمچ لائیں، ہاؤ پاسبل کہ وہ پلیٹ لے آئے؟ وہ پلیٹ نہیں لائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے چمچ کیا ہے، پلیٹ کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بچے کو یہ نہیں بتا رہے کہ الف جو ہے اس کی شکل کیا ہے۔ اب دیکھیں، میں یہاں پر سمپل 2 لائنز لگاتا ہوں، یہ دیکھیں، ایک لائن یہ لگائی میں نے اور دوسری لائن یہ لگائی۔ اب یہ ہم نے 2 لائنز جو ہیں وہ لگا دی ہیں۔ اسی طرح کی ہم 2 لائنز نیچے لگاتے ہیں، یہ ہم نے 2 لائنز لگا دی، اور اسی طرح کی 2 لائنز نیچے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح کی 2 لائنز اور نیچے لگاتے ہیں۔ اب یہ ہم نے ان سے کچھ شیپس بنانی ہیں۔ بیسکلی اس ڈرائنگ کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو کس اینگل سے دیکھنا ہے۔ ایک بک ہے وہ سیدھی پڑی ہوئی ہے، ایک بک ہے وہ الٹی پڑی ہوئی ہے، ایک بک ہے وہ کھلی ہوئی رکھی ہوئی ہے۔ تو بچہ اس کو مشاہدہ کرے کہ آیا جب یہ بک بند رکھی ہوئی ہے یا الٹی پڑی ہوئی ہے یا کھلی ہوئی ہے تو یہ کیسے بنی ہوئی ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ 4 لائنیں ایک جیسی ہیں۔ اب ہم 4 لائنوں کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ 4 لائنیں اگر ہم اس میں چھوٹی چھوٹی سی چینجنگز کریں تو یہ مختلف چیزیں بن جائیں گی۔ مثال کے طور پہ میں اس کو یہاں سے راؤنڈ کرتا ہوں اور ان 2 کونوں کو ایسے ملا دیتا ہوں۔ اب اس کے دیکھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو یہ مارکر ہے یا یہ پین ہے یا کوئی بال پوائنٹ ہے، لیکن ہم اس میں ایک چھوٹی سی چینجنگ ایسی کریں گے کہ جس سے 100% آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پینسل ہے۔ اب اس لائن سے پہلے ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ پینسل ہے۔ اب یہیں پر ہم چھوٹی سی چینجنگ کریں گے، اس کو تھوڑا سا آگے کریں گے، اس کو تھوڑا سا آگے کریں گے اور یہاں پہ مٹا دیں گے۔ ابھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے، اس میں ہم چھوٹی سی چینجنگ کریں گے تو یہ ہماری قلم بن جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے یہ 2 لائنز ہے، ان 2 لائنز کو ہم یہاں سے بلاک کریں گے اور یہاں پر ایک سٹینڈ بنائیں گے اور یہاں سے آ کر ہم اس کو آگے لے آئیں گے اور آگے لے آ کر ہم یہاں پر اب یہ قلم، یہ پینسل اور یہ پین۔ اب دیکھیں، لائنز تو ہماری 2 ہی تھی۔ بیسکلی ہوا یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پینسل کیسی ہوتی ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ قلم کیسی ہوتی ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ پین کیسا ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایک چیز بچ گئی ہے۔ اب اس کو بھی ہم کچھ ایسی شیپ دیں گے کہ یہ یہاں سے آ کر اس طرح رک جائے گا، پھر ادھر آ جائے گا، پھر اس کو ایسا کر دیں گے، پھر اس کو ایسا کر دیں گے، پھر ایسا کر دیں گے، تو یہ بھی ہمارا ایک پوائنٹر بن جائے گا۔ اب بیسکلی ہم نے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز غور کرنی ہے کہ ہم نے ایسی کون سی چینجنگ کی جائے کہ ہم آپ کو، سامنے والے کو یہ بتا سکیں کہ میں نے یہ بنایا ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم اسے کہیں کہ یہ قلم بنی ہوئی ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے ہم اسے کہیں یہ پینسل بنی ہوئی ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم اسے کہیں کہ یہ پینسل بنی ہوئی ہے؟ تو اسی شکل کو، اسی مشاہدے کو ہم نے اپلائی کرنا ہے اپنی رائٹنگ پہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا تعلیمی معیار ہمیں یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کو ایسی ایک لائن نظر آئے، آپ نے آنکھ بند کر کے اسے یا الف کہہ دینا یا اسے 1 کہہ دینا، اور جہاں پر ایسی لائن نظر آئے آپ اسے الف بول دیں۔ اب اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہم نے سب سے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی شکل کو سمجھیں۔ اب اسی طرح فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال اس طرح دوں گا کہ ہم نے ایک سائیکل کی تصویر بنانی، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک ویل ہم یہاں سے بنا دیتے ہیں اور ایک ویل کو یہاں سے بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا ویل ہم یہاں پر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں سے ہم اس طریقے سے بناتے ہیں اور یہاں سے اس طریقے سے بناتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، یہاں سے ہم نے گول کیا اور یہاں سے اس کا ہینڈل لگایا اور یہاں سے سیٹ بنائی اور یہاں سے ہم نے اس کو، اب دیکھیں، اب ہم نے اس کو غور کرنا ہے کہ ہم نے جو یہ سائیکل بنائی ہے تو یقیناً ہمارا کیمرہ اس سائڈ سے ویو لے رہا ہے، تو یہ ہمارا پہیہ بڑا بن گیا ہے اور یہ چھوٹا بن گیا ہے۔ اب اسی کو میں ریورس کر دیتا ہوں، اگلے ویل کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور پچھلے ویل کو بڑا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس سب چیزوں کو بنانے کا مقصد بیسیکلی آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ آیا اب جو ہم کام کرنے لگے ہیں اس کام میں ہمارا کون سا ایسا سینس ہے جو کام ہوگا۔ اب اس میں ہمارے کیمرے کی پوزیشن یہ ہے، تو ہم نے اپنے اس سینس کو، اپنے اس سوچ کو باہر نکالنا ہے کہ ہم چیزوں کا مشاہدہ کرنا سیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس مشاہدے میں ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم لفظ کی پہچان کیسے کریں۔ سب سے پہلے ہم ایک لائن کو یہاں سے بڑا کرتے ہیں اور دوسری لائن اس کے پیرالل بالکل لگا دیتے ہیں۔ اب اس لائن کو ہم یہاں سے بڑا کریں گے اور اس لائن کو ہم یہاں سے بڑا کریں گے، ان دونوں کونوں کو ہم ڈائریکٹ ملا دیں گے۔ اب ایک کونا ہمارا یہ بن جائے گا اور دوسرا کونا یہ بن جائے گا، اور تیسرے کونے کو ہم راؤنڈ کرتے ہوئے یہاں پر لا کر ان دونوں کونوں کو ملا دیں گے۔ اب یہاں پہ ہمارا تیسرا کونا بن گیا، یہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا ہمارا راؤنڈ۔ ٹھیک ہے جی، اب کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص جو اردو جانتا ہے وہ اس کو ون نہیں پڑھے گا، پڑھنے والا اس کو الف ہی پڑھے گا۔ اب ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا ٹول ہے، وہ کون سی ایسی بات ہے کہ ہم اس کو اتنی آسانی سے ایک ہی کلک میں اس کو بنا سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہماری اگلی ویڈیو آئے گی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور اچھی بات جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا تک ہمارے لیے قابل اجر ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔